بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی کی حکایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک جگہ شدید طوفان بعد و بارہ، سخت بجلی کڑک رہی، بارش، طوفان، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں۔ ایک شخص نے کسی درخت کے نیچے پناہ لی کہ اس نے سوچا شاید یہاں پہ محفوظ ہوں گا۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہنے لگا بھائی یہ محفوظ جگہ نہیں ہے، عموماً جو آسمانی بجلی ہوتی ہے وہ درخت پہ گرتی ہے، تو تم کسی محفوظ جگہ پہ جاؤ۔ وہ کہنے لگا بھائی میرا تو اللہ پہ ایمان ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مجھے بچائے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی اس کو سمجھایا کہ بھائی چلو سب محفوظ جگہ پہ جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ کہنا نہیں، اللہ مالک ہے، میرا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ بچائے گا۔ پھر تیسرا شخص اس کے پاس گیا تھوڑی دیر بعد، اس کو بھی اس نے یہی جواب دیا کہ اللہ مالک ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا کہ آسمانی بجلی درخت پہ گری اور اسی شخص بھی جو ہے نا جاں بحق ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، یا اللہ میرا تو تمہارا تو تجھ پہ بڑا یقین تھا، ایمان تھا، تو نے مجھے بچایا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک تمثیلی بات ہے، ایک سمبولک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک نادان انسان، وہ میں نے جو 3 اشخاص جو تمہارے پاس آئے تھے وہ میں نے ہی تو بھیجے تھے۔ اب اگر تم نے یہ یقین نہیں کیا اور اپنا کوئی اسباب نہیں کیا، تو بھائی اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، جو سبق ہے اس کہانی کا، یہ اس حکایت کا، وہ یہی ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے اسباب کے تھرو ہی ہوتا ہے۔ یہ تو جو معجزے ہوتے ہیں وہ تو پیغمبروں کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ بھی خاص مواقع کے لیے، خاص وجہ پہ، اور خاص اس کی جو معجزے کی جو وجہ ہوتی ہے اور وہ جو اس کا طریقہ ہوتا ہے وہ مخصوص ہوتا ہے۔ عام طور پر جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ولیوں کے ساتھ بھی جو ایسے معجزے نہیں ہوتے ہیں ان کو بھی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، بلکہ پیغمبروں نے بھی بہت تگ و دو کی، مشکلات اٹھائیں، اور انہوں نے بتایا ہے انسانوں کو کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، آپ کو اسباب اختیار ہی کرنے پڑیں گے۔ اگر کوئی امتحان میں بیٹھ رہا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی کرنی پڑے گی، بیمار ہے تو اس کے لیے دوا بھی لینی پڑے گی۔ اس کے بعد جو ہے کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ کی مدد جو اس طرح آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بندہ خلوص و دل سے مانگتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ بظاہر جو وسائل نظر نہیں آتے ہیں، لیکن ایسے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ اس سے انسان کا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب بھی ہے، یعنی اسباب بظاہر نہیں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جن کو اتفاقات کا نام دیتے ہیں کہ اتفاق سے کوئی فلاں شخص آ گیا، اس نے مدد کی، اتفاق سے ہماری فلاں سے ملاقات ہوگی، اس نے ہمارا کام کرا دیا، تو کہتے ہیں شاید وہ فرشتہ تھا۔ تو یہ جو اتفاقات ہوتے ہیں نا، بہت سے حادثہ سے بچ جانا اور کوئی آپ کا مشکل اٹکا ہوا کام کہیں ہو جانا۔ میرے ساتھ بھی خود ایسا ہوا کہ جب حج پہ جانے کا موقع ملا، میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، وہ اس طرح ہوا کہ کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے اسباب، لیکن اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ تو یہ ہے بات لوگوں کی سمجھنے کی کہ ایمان ہو اور توکل ہو اور کوشش ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔